صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر حسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من اعوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تم برہانہ کی، اور اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے محترم سامعین حضرات، ہماری گفتگو کا آج کا موضوع ہے خرید و فروخت میں احتیاطیں۔ سابقہ جمعہ ہم نے جو موضوع پر بیان کیا وہ موضوع تھا کامیاب تاجر کے اوصاف۔ اسی سے ملتا جلتا تھوڑا سا ریلیشن رکھنے والا موضوع میں نے انتخاب کیا ہے تاکہ ہماری تھوڑی سی اس پر گفتگو معاشرے کے ناسور پر بھی ہو جائے۔ دور حاضر میں خرید و فروخت پر جو کام ہو رہے ہیں اور ہمارے بزرگان دین اور ہمارے رب کا کیا حکم ہے اس پر بھی ہماری نظر آ جائے۔ تو خالق کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ اللہ رب العزت پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ رب کائنات فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، میرے فرما بردار ہیں، میرے نیک بندے ہیں، مومن ہیں، اللہ فرماتا ہے اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کے خیالات ان کو آ جاتے ہیں، شیطان ان کو اپنے ہتھ کنڈوں میں پھنسا لیتا ہے، شیطان اپنے وار ان پر کرتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے تذکروا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رب کے حکم کو یاد کر لیتی۔ ایک بات یہ، رب کے حکم کو یاد کر لیتے، اور تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ رب ان کو اپنی یاد دلا دیتا ہے، رب ان کو اپنی یاد دلا دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر یہ اپنی آنکھیں کھول لیتے، اب اپنی آنکھیں نہیں بند کرتے۔ یہ قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے جو متقی ہیں، اور جب ان کو شیطان بھگا دے تو فوراً رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ ہماری مارکیٹنگ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو، ہم نے اس موضوع کو دیکھنا ہے کہ خرید و فروخت کی احتیاطوں میں کیسے آتا ہے۔ اس پر تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑے احسن انداز سے گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہر بندہ مومن متقی وہ قدرتی اور فطرتی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ شیطان کے وساوس اور ابلیسی چالوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ بندہ مومن متقی ابلیسی چالوں اور شیطان کے خرافات سے، شیطانی ابلیسی خیالات سے محفوظ ہوتا ہے۔ اگر انجانے میں بغیر کسی یعنی اپنی ریزن کے بغیر ہی وہ کبھی بھی نافرمانی میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے یا کوئی الٹا کام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے ذکر میں مشغول فرما دیتا ہے، اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ کب؟ فَتَذَكَّرُوا، جب وہ یاد کرتے ہیں، جو ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں رب ان کو یاد کرا دیتا ہے، اور جب رب ان کو یا تو یاد کروانے کا کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے، کوئی بندہ بھیج دیتا ہے، کوئی دیندار بندہ بھیج دیتا ہے، کوئی عالم آ جاتا ہے، کوئی خطیب آ جاتا ہے، یا کوئی اللہ کا ولی مل جاتا ہے، یا اس کا کوئی والدین میں سے کوئی ایک مصلح اس کو ٹکر جاتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ بندہ خدا تو غلط رویے پر تھا، سیدھی رستے پر آ جا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔ رب کائنات اس کے لیے اس قدر وہ سہولت پیدا کرتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اب اس کی ایک مثال کے طور پر ہمارے بزرگان دین میں سے ایک بہت پائے کے ولی اللہ گزرے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون تھے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک مرتبہ بصرہ سے فلسطین میں گئے اور مسجد اقصیٰ میں جا کر آپ نے آرام فرمایا، بیت المقدس، وہاں پر جا کر آرام فرمایا۔ تو بیت المقدس میں آرام فرما رہے تھے تو ایک دم دو فرشتے آئے، اور اللہ جسے چاہے فرشتوں کی زیارت کر رہا ہے۔ اللہ کے ولی تھے، رب کے مقرب بندے تھے۔ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر کون ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ تو پہلے والا فرشتہ کہتا ہے اچھا یہ وہی ہیں جنہوں نے بصرہ سے کھجوریں خریدی تھی اور ایک کھجور نیچے گر گئی تھی، اپنی سمجھ کر اپنے پیکٹ میں ڈالی اور چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات میں کمی کر دی تھی۔ آپ نے یہ بات اور ان کا مکالمہ سنا، جیسے ہی صبح ہوئی فلسطین سے چل کر بصرہ پہنچے۔ بصرہ آ کر جس بھائی سے کھجوریں لی تھی اس کو وہ کھجور واپس کی اور اس کی پیسے بھی واپس کر دی۔ پھر دوبارہ فلسطین گئے، بیت المقدس میں آ کر رات کو پھر آپ نے عبادت کے اندر مشغول ہونا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے پھر دو فرشتے آئے۔ اب یہ آپ دیکھیے یہ واقعہ کیسے ہے اور کیسے مفسرین اکرام نے اس کی عکاسی تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے۔ فرمایا وہی دو فرشتے آئے اور آپس میں کلام کرنے لگے۔ تو ایک کہتا ہے یہاں پر کون شخص ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ ابراہیم بن ادھم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں یہ وہی ہے نا کہ جنہوں نے فلاں بصرہ کے تاجر کی کھجور کو اپنا سمجھ کر لے لیا تھا اور اس کے بعد اس کی وہی کھجور اس کو واپس کر دی اور واپس کرنے کے بعد پیمنٹ بھی واپس کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بن ادھم کے درجات کو پھر دوبارہ بلند فرما دیا۔ اب آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیالات چھوتے ہیں، آ جاتے ہیں، ان کی طرف ورگنانے والی کوئی صورت پائی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے تذکروا، تو یہ رب کے حکم کو یاد کر لیتے ہیں، یا رب ان کو اپنا حکم یاد کروا دیتا ہے۔ اب دیکھو ابراہیم بن ادھم آرام کر رہے تھے، فرشتے آئے، ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لغزش سرزد ہو گئی تھی، اس کی یاد کروائی۔ آپ فلسطین سے جا کر
بصرہ میں وہ کھجور واپس کرنے چلے جاتے ہیں، واپس کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر یہ اہل اللہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، پھر یہ آنکھیں نہیں بند ہونے دیتے، پھر رب کی نافرمانیوں کو غور کرتے ہیں کہ کہیں یہ نافرمانی تو نہیں، یہ کہیں دھوکہ تو نہیں، یہ کہیں مارکیٹ کے اندر اس کو کسی غلط رویہ تو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بچاتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے معاشرے کا حال ہی، یہ تو بزرگ جن کی تفسیر کے ذریعے ہم نے آیہ مبارکہ کی تفسیر کے ذریعے سنا کہ وہ ایک کھجور جس کو اپنا سمجھ کر لی تھی کھجوریں لے کر چلے گئے، رب نے ان کے درجات کم کر دیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو خریدار ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ لینے والے جس سے سودا لینا ہوتا ہے، مال لینا ہوتا ہے، اس کو دھوکہ دے دو، اور جو مال بیچنے والا ہوتا ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے دوں۔ یعنی ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پر لگے ہوئے، اور یہ ناجائز کام کہ جو مارکیٹ میں زر مبادلہ نہیں چلتا، پیسے نہیں چلتے، نقلی نوٹ ہیں، پھٹا پرانا نوٹ ہے، ہمارے کیا کرتے ہیں اوپر اور نیچے نئے نوٹ رکھ کے اور پھٹا پرانا بیچ میں داخل کر کے جناب تھما دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ رش کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتا، وہ سمجھتا ہے یہ معزز ہے، جاننے والا ہے، اس کی پیمنٹ پکڑتا ہے، گلے میں ڈال دیتا ہے، بعد میں جب گنتی کرنے لگتا ہے تو وہ پھٹا پرانا نوٹ اس کو نظر آتا ہے، خستہ حال نوٹ ملتا ہے۔ اب یہ بھی چاہے تو خیر خائی کر سکتا تھا، لیکن یہ بھی کوشش میں ہوتا ہے اب میں اس کو کیسے چلاؤں گا، اس کو کیسے چلاؤں گا، وہ بھی کسی کی جیب میں ڈالنے کی کوشش میں لگا ہو۔ یعنی ہمارے معاملات ہی بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ کسی کی خیر خائی نہیں کرنا چاہتے، نہ اصلاح چاہتے ہیں نہ خیر خائی۔ مارکیٹ میں کوئی بھی کام ہو، چاہے یہ کریانہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ گوشت فروش ہو، چاہے وہ دودھ کا کام ہو، کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی اس کا جناب ہیلا نکال کے دو نمبری کرنے کی کوششوں میں لگا ہو۔ اللہ کے نبی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے لا یؤمن احدکم، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، یعنی حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو جناب اپنے لیے تو اچھا پسند کر رہے ہیں، لیکن جب دوسرے کی باری آتی کہتے ہیں توڑ دو اس کو، اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ اس وقت معاشرہ خراب ہوتا ہے کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو اس وقت خیر خائی کا جذبہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں امام احمد بن حنبل کے پاس گیا، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں جب امام احمد بن حنبل کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ حضور آپ نہ کوئی زہد پر، دنیا سے بے رغبتی پر ایک کتاب لکھیں جس سے لوگ پڑھ کر دنیا سے بے رغبت ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا حضور اس کا کیا نام ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے کتاب البیوع، خرید و فروخت کے احکامات۔ یہ خرید و فروخت کے احکامات، آپ نے فرمایا اس میں زہد کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب بندہ رزق کو حلال طریقے سے کمائے گا نا تو ہی اس کے اندر زہد پیدا ہوگا، جس کی کمائی حرام کی ہوگی وہ کیسے زاہد ہو سکتا؟ پہلے تو یہ یعنی امام محمد کی قول بھی ہے اور امام احمد بن حنبل کا۔ امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ حضرت عمر بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں امام احمد بن حنبل سے میں نے کہ بتایا حضور مجھے یہ بتائیں کہ دل نرم کیسے ہوگا،
ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے یار دل بڑا سخت ہو گیا ہے، گناہوں پر عادی ہو گیا ہے، کیسے دل نرم ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن صالح کو فرمایا بیٹا اپنی خوراک کو حلال کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ فرماتے میں یہ بات سن کر آگے جا رہا تھا، رستے میں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے ولی ملے۔ میں نے پوچھا کہ دل نرم کیسے ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں ذکر اللہ سے۔ تو کہتے ہیں میں تو حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس گیا تھا، تو شوق سے ان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہمیں یہ بتاؤ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ کہا امام احمد بن حنبل نے بتایا کہ رزق حلال کر لو۔ کہا انہوں نے بیسک بنیادی بات کہی ہے کہ رزق حلال ہوگا تو بندہ ذکر اللہ کی طرف آئے گا نا، خوراک حلال ہوگی تو بندہ آئے گا نا۔ فرماتے یہ بات کر کے میں دوسرے بزرگ کے پاس سے گزر رہا تھا، ان کا نام حضرت عبد الوہاب وراق رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا پوچھا حضور بتائیے دل نرم کیسے ہوگا؟ انہوں نے بھی کہا ذکر اللہ سے۔ کہا میں امام احمد بن حنبل کے پاس گیا تھا، کہا انہوں نے کیا کہا؟ وہ بھی خوشی سے پوچھنے لگے کہ امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت عمر بن صالح کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے یہ کہا تھا کہ اپنی خوراک حلال کر لو، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ امام احمد بن حنبل نے بیسک بنیادی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ اگر بندہ اپنی خوراک کو حلال کر لیتا ہے تو وہ ذکر اللہ میں مشغول ہوگا اور ذکر آئے گا تو اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ تینوں پائے کے بزرگ ہیں، تینوں کا اس بات پر اتفاق ہے اپنے رزق کو حلال کرو، اور ہم اپنے رزق کو حرام کرنے کے ذرائع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے مارکیٹنگ میں ایسے ایسے لوگ دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کر رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی مرء ما اخذ منہ حلال او من الحرام۔ فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کو کسی بھی بندے کو یہ پرواہ نہ ہوگی کہ اس کو رزق حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ بتائیں ہمارے معاشرے کا یہ حال نہیں، ہمارا یہ حال نہیں، ہم بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مال مل رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہو کہ یہ حلال کے طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں؟ ہمیں بس مال آنا چاہیے، لیکن اس کی یہ نوعیت نہیں پتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ سیکھنا ضروری ہے۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا جس طرح فرائض کی ادائیگی ضروری ہے ان کو سیکھنا ضروری ہے، اس طرح تجارت کے احکامات، جس طرح وہ چیزیں ضروری سیکھنا، اس طرح یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندے کی زندگی کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر حضرت امام احمد بن حنبل، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب البیوع کو لکھا ہی اس لیے ہے، اور یہ بات کو حضرت المبسوط للسرخسی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے کتاب البیوع لکھی اس لیے ہے کہ تاکہ خرید و فروخت کے احکامات کو بندے حاصل کر کے اپنے رزق کو حلال و حرام میں امتیاز کر سکے، اور جب رزق حلال آئے گا تو بندہ زاہد بھی بن جائے گا، رب کا متقی بندہ بھی بن جائے گا، اور اپنی معاملات کے اندر دل کی نرمی بھی پالے گا۔ اور ہمارا حال ہمارے معاشرہ کے سامنے ہم کیا کیا آپ کے سامنے بیان کریں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا، کسی نے مقولہ لکھا تھا کہ ہمیں مساجد تو مل جاتی ہیں ہر گلی محلے کے اندر، لیکن خالص دودھ کی نشاندہی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ حال ہے ہمارے مسلمان۔ ہم اپنے سمیت اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کمانے کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کا خون پینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔
ادھر بزرگان دین کی سیرت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ من طلب الدنیا حلالا استعطافا عن المسألۃ سعیا علی اہلہ، فرمایا اگر کسی بندے نے دنیا کو طلب کیا، کس کو طلب کیا؟ دنیا کو طلب کیا حلال ذریعے سے، تاکہ وہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچائے، اپنے اہل خانہ کی خدمت کرے اور اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کرے، لقی اللہ وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا کل بروز قیامت وہ رب سے اس حال میں ملاقات کرے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہو، بشرط ہے کہ اس کا رزق حلال ہونا چاہیے، حلال طریقے سے دنیا کو طلب کرے. اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں. ادھر فرمایا گیا ہے کہ کیا کرے؟ حلال طریقے سے دنیا کو طلب کرے. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بات اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے پائے کے بزرگ تھے، کاروبار کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ مارکیٹ میں بادام خریدنے کے لیے گئے تو آپ کو وہ بادام 60 دینار کے ملے، تو آپ نے اپنے روز نامچے میں لکھ لیا کہ میں اس کو 63 دینار کا بیچوں گا. کتنے کا؟ 63 دینار کے یہ بادام بیچوں گا، 3 دینار میں منافع حاصل کروں گا. آپ لے کر آئے، کچھ دیر رکھے رہے، مارکیٹ کا ریٹ اباب ہو گیا، قیمت اس کی بڑھ گئی. وہ بادام جو آپ نے 60 دینار کے لیے تھے ان کی قیمت 90 دینار ہو گئی، 30 دینار کا اضافہ ہو گیا. لیکن اللہ کے بندے ہیں نا، جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. خیر خائی کا جذبہ دیکھیے. مارکیٹ میں جا کر وہ باداموں کا ریٹ جن کا مارکیٹ میں اب 90 دینار کے مل رہے تھے، گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو بادام 1000 کے تھے وہ اب 1800 روپے کے مل رہے ہیں. آپ نے ان کا ریٹ وہی 63 دینار ہی لگایا ہوا، اب 63 دینار کے بیچ رہے ہیں. لینے والا بھی اللہ کا بندہ تھا، کوئی وہ بھی کوئی نیک بندہ تھا. وہ آیا آ کر کہتا کتنے کے؟ آپ نے فرمایا 63 دینار کے. آپ نے لینے والے نے، خریدار مشتری نے کہا میں اتنے کے نہیں دوں گا کیونکہ یہ بادام مارکیٹ میں 90 دینار کے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے 90 دینار کے لینے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں میں نے 63 دینار کے دینے ہیں کیونکہ میں نے 60 دینار کے لیے ہیں اور اس میں سے 3 دینار کا نفع لے رہا ہوں. کتنا کلیئر کٹ کاروبار ہو رہا ہے. خیر خائی دیکھیے، خریدنے والا یہ خیر خائی کر رہا ہے کہ بیچنے والے کو پیسے زیادہ مل جائیں، بیچنے والا یہ خیر خائی کر رہا ہے کہ خریدنے والے کو فائدہ زیادہ ہو جائے. دونوں ایک دوسرے کی خیر خائی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اس واقعے کے آخر میں لکھا ہے ان خیر خائی کے جذبہ کے تحت کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اس کے تحت یہاں تک کہ ان کا آپس میں سودا نہ طے پائے. اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ابھی ڈالر کے چڑھنے کی باتیں ہی چل رہی ہوتی ہیں، ہم کاروبار اپنا مال سٹاک کر لیتے ہیں کہ چڑھے گا تو بیچیں گے، چڑھے گا ہی تے بیچنا ہے. حالات یہ ہیں ہمارے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی کہنے میں سب سے زیادہ نعرے لگانے والے ہیں. خرید و فروخت کے معاملات کے اندر ہم کہتے ہیں یہ کاروبار ہے، نماز اپنی جگہ. جس طرح نماز سیکھنے کا حکم ہے اس طرح خرید و فروخت کے احکامات سیکھنے کا حکم ہے. مارکیٹنگ کے اندر بہت سے کورس کرائے جاتے ہیں، GMP ISO حلال کے بڑے کورس کروائے جاتے ہیں. الحمدللہ میرا مارکیٹنگ سے یوں تعلق ہے کہ میں ایک ایز اے حلال ایڈیٹر ہوں، انڈسٹری آڈٹ کرتا ہوں. اب جو فوڈ کی انڈسٹری ہوتی ہے میں اس کی حلال آڈیٹر ہوں اور وہاں جا کر اس کی چیک اینڈ بیلنس کرتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ میں ٹریننگ کے اندر تھا، باہر کی ٹریننگ تھی آسٹریلین کی. وہ ٹریننگ کے اندر میں دیکھ رہا کہ وہاں پر لوگ جو سیکھ رہے ہیں نا وہ ان کو یہ باتیں، کیونکہ جو بڑے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں نا وہ بڑے سٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑی بگ فیکٹریاں ہوتی ہیں. اب ان کے سٹینڈرڈ کی یہ ویلیو تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو چیز آپ کی مارکیٹ میں جا رہی ہے نا اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے.
اگر آپ نے عیب نہیں، آپ کی مشینری کے اندر عیب آ گیا، اس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ میں عیب آ رہا ہے، تو آپ اتنے حصے کو ویسٹ میں لے جائیں، ان کو کیا کہتے ہیں ویسٹ، اس کو ویسٹ میں لے جائیں، اور اس ویسٹ کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کو بی گریڈ کہہ کے مارکیٹ میں لے آنا ہے. یعنی جو اپ ریٹ ہے اس کا مثال کے طور پر 110 روپے ریٹ ہے، تو اس کو آپ نے 60 روپے میں دینا تاکہ یہ 60 روپے کی. تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا، وہ غیر مسلم تھا، کہتا یار کیسی بات ہے کہ دیکھو کہ یہاں پر عیب کو بھی بتا کر بیچا جا رہا ہے، یہ عیب کے معاملات کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یار اصل میں نا یہ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ اصول پہلے سے دے دیے. بظاہر یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے، ہم عیبدار چیز پہلے ڈال دیتے ہیں. اوپر والی پیٹی کے جو طے ہوتی ہے وہ اعلیٰ کی ہوتی ہے، درمیان میں کیا ہے ہمیں سب کو پتا ہے. یہ چھاپڑی والے سے لے کر بڑے بڑے دکاندار ڈیلروں تک اگلے جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس کو ریموو کر کے دوبارہ نئی ڈیٹ لگا دیتے. پیکنگ اوپن کی یا نہیں کی، یعنی ایکسپائری ڈیٹ آپ کا مراد یہ تھی کہ اسٹینڈرڈ کہتا تھا آپ نے ایکسپائری ڈیٹ لکھنی ہے کہ 1 سال کی دے دی مثال کے طور پر. اب اس پر آپ نے اس کو جب جیسے ہی ایکسپائری ہوئی تو مارکیٹ سے یہ مال آپ نے اٹھا لینا، اس کو ویسٹ کر دینا، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جراثیم بڑھ جائیں، ڈیزیز یعنی گرو کر جائیں. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ جناب ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے، ہم اس کی ختم ہونے کی ڈیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر چپ لگا دیتے ہیں، وہ جی انہوں نے دے دی تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے بھیج دینا. دھوکے کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. لینے والا چاہ رہا ہے کہ میں چیز 100 کی بیچوں، لینے والا چاہ رہا ہے کہ 100 والی چیز میں 50 کی خریدوں، اور بیچنے والا چاہ رہا ہے میں 100 کی چیز 200 کی بیچوں. اور ادھر دیکھیے بزرگان دین کا طریقہ کہ جناب ایک دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ اس وقت سدھرے گا کہ جب ہمارا دل سدھر جائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ فساد برپا ہو جائے ادھر تو سارا کا سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. اگر اس کی صلاحیت اچھی ہو جائے، وہ نیک ہو جائے، اس کے اندر نیکی کے کام آنا شروع ہو جائیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری کے احکامات داخل ہو جاتے ہیں، تو سارا کا سارا جسم صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بہتر ہو جاتا ہے. اعلیٰ ہی القلب، فرمایا وہ دل ہے. بندے کا دل مطمئن ہو جائے نا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں مارکیٹ میں، تو سمجھو مارکیٹ ساری کی ساری ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا ہاں آواز اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ ہم ہر ایک دوسرا بندہ جو ان سا ہے ایک دوسرے کو دا لگانے پر لگا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی دکان سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ کہ ملازم اپنے سیٹھ کی موجودگی میں تو کام کرتا ہوا نظر آئے گا، جیسے ہی سیٹھ سائڈ پہ ہوگا وہ ملازم بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، وہ بھی دھوکہ دینا شروع کر دیتا. اسی ٹائم موبائل نکالا، جس جگہ پر موبائل الاؤ نہیں ہوتا، جیسے آپ کی پروسیس لائن چل رہی ہے، اب آپ کو الاؤ نہیں ہے وہاں پر موبائل یوز کرنا، انہوں نے منع کیا ہوا، لیکن جیسے ہی جناب وہ سپروائزر سائڈ پہ جاتا ہے، ملازم موبائل نکالتا ہے، اپنے ساتھ ہی سوشل میڈیا دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی معاملات اتنے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو سیکھتے ہی نہیں. اسی طرح میں ایک جگہ دیکھ رہا انڈسٹری کے اندر، اب ہمارے مور دین انگریڈینٹ امپورٹ ہوتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، اب ان کا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حلال سورس کیا ہے، انگریڈینٹ کے اعتبار سے اس کو حلال ڈکلیئر کیسے کرتا ہے. اب یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایک بندہ مارکیٹ میں لاکھوں کی تعداد میں چیزیں بنا کر بچوں کو چیزیں وہ سیل ہوتی ہیں، میں نام نہیں لیتا. اب وہاں پر جب ہم گئے تو اس کی پروسیس لائن کے اندر، اسی لائن میں اسی مشین کے اندر چلنے والی چیز وہ چل رہی ہے جس کا حلال سورس ہمیں پتہ ہی نہیں، اور پتہ بھی ہے وہ مشتبہ ہے. اس کا مارکیٹ سے یہ اس حد تک لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے حرام ہو، اور وہ اسی پروسیس لائن میں اسے گزار رہا ہے، اور کوئی کلیننگ نہیں ہوئی اور کلیننگ ایویڈنس بھی نہیں ہے. اب میں نے کوشچن کیا کہ بھائی تیرے پاس اس کا ایویڈنس بھی نہیں ہے اور تو نے اسی پر چلا دیا، تیرا ساری سلاڈ نکل گیا، ساری کی ساری سلاڈ تجھے ویسٹ کرنی پڑے گی. وجہ یہ ہے کہ تو نے تو لوگوں کو حرام کھلانے کی کوشش کرنے میں لگ گیا نا.
اور واقعی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کی ہائیجینک کے اعتبار سے صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے اور نہ اس کے حلال و حرام کی نوعیت کو دیکھ رہے ہوتے. جیسے مل گیا ویسے آیا عوام کو دینا, لوگوں نے کھانا, ہمارا کیا. یہ لوگ اس طرح کاروبار کر رہے ہیں, لوگوں کا خون پینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کہ جانوروں کا خون ہم پر حرام ہے, مسلمانوں کا خون کا کیا حال ہے. تو ہم اس معاملات کو سیکھیں, خرید و